خالق ذوالجلال تیری ذات، خالق ذوالجلال تیری ذات ہے خدا لازوال تیری ذات، اے خدا لازوال تیری ذات، خالق ذوالجلال تیری ذات، روح گر جسم گر شبیہ گر، روح گر جسم گر شبیہ گر، روح گر جسم گر شبیہ گر، رب حسن و جمال تیری ذات، رب حسن و جمال تیری ذات، اے خدا لازوال تیری ذات، اے خدا لازوال تیری ذات، خالق ذوالجلال تیری ذات، سارے عالم میں ایک ہے، سارے عالم میں ایک ہے، سارے عالم میں ایک ہے، رکھنے والی خیال تیری ذات، رکھنے والی خیال تیری ذات، اے خدا لازوال تیری ذات، اے خدا لازوال تیری ذات، خالق ذوالجلال تیری ذات، اور دست وسعت سے اپنے بندوں کو، دست وسعت سے اپنے بندوں کو، دست وسعت سے اپنے بندوں کو دے رہی ہے کمال تیری ذات، دے رہی ہے کمال تیری ذات، اے خدا لازوال تیری ذات، اے خدا لازوال تیری ذات، خالق ذوالجلال تیری ذات، خالق ذوالجلال تیری ذات۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ ہم دعا گو ہیں آپ کے لیے نورین فائز کی خوبصورت آواز سے آج کے پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بابرکت نام اور اس کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ حضور وہ کہ جن کی نگاہ خاص، کہ جن کی نگاہ کرم سے ایسے ایسے ہیروں کو آپ نے تراشا ہے کہ پھر ان کی چمک نے اس عالم کی چمک کو بڑھایا ہے، اور آج ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ ایسے ذی حشم اور ذی خرد اور کیا کہوں میں ذی وقار ہستی ہیں، پرسنالٹی ہیں، کہ جو فاتح اعظم ہیں، کہ جو خلیفہ ثانی ہیں، کہ جو صاحب الرائے ہیں، کہ جو ایسی ہستی ہیں کہ جن کی وجہ معرفت عدل و انصاف ہے، کہ جو اگر کسی گھر میں بچوں کو بھوک سے روتے ہوئے دیکھتے ہیں، خالی ہنڈیا کو ماں کو پکاتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو جناب اس کے گھر تک اجناس بھی پہنچاتے ہیں، اپنے کاندھے پہ لاد کے پہنچاتے ہیں، اور جن کا خادم سوار ہوتا ہے اور جو خود پیدل تشریف لے جاتے ہیں، تو جناب ان کی حکومت کو سلام، ان کی شجاعت کو سلام، ان کی دلیری کو سلام، ان کے وقار کو سلام، 22 لاکھ مربع میل کی ان کی عظیم الشان حکومت کو سلام۔ آج ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں یعنی فضائل عمر کی جو ہم نے پہلی نشست ہم سب نے کی، الحمدللہ ہم سب کو یہ سعادت حاصل ہوئی اس مبارک ذکر کی، ہم نے کوشش کی کہ آپ کا تعارف آپ تمام تک پہنچایا جائے، آپ کے نمایاں اوصاف آپ تمام تک پہنچائے جائے۔
آج بات کو مزید آگے بڑھائیں گے. ہمارے جو اسکالرز ہمارے ساتھ آن دی سیٹ موجود ہیں، ماشاءاللہ پہلی مہمان اسکالر جداگانہ انداز تکلم رکھتی ہیں اور ان کی جو فکری گفتگو ہے ان کے ہم سب فین بھی ہیں اور معترف بھی ہیں. محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ کو سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ. جناب ہماری جو دوسری مہمان اسکالر ہیں بہت باصلاحیت اسکالر ہیں اور خواتین انہیں بہت پسند کرتی ہیں. محترمہ عالمہ صفا فاطمہ کو بھی سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا ماشاءاللہ. اور آپ سب جانتے ہی ہیں معروف ثنا خواں، بہت پیاری ثنا خواں، جداگانہ انداز نعت خوانی، ہم سب ان کے فین ہیں. ہمارے ساتھ محترمہ نورین فائز بھی موجود ہیں. سلام عرض کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ. ماشاءاللہ بہت خوبصورت آغاز آپ کی جانب سے ہوا. سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اور آپا آپ کا شمار مکے کے ان چند اشخاص میں ہوتا ہے، غالباً 17 اشخاص میں، کہ جو لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے. تو اس وقت کے جب ابتداءً تعلیم کا حصول جو ہے وہ اتنا زیادہ اس پہ لوگ توجہ بھی نہیں دیتے تھے اور اتنی زیادہ تعلیم رائج بھی نہیں تھی، لیکن آپ اس وقت بھی پڑھے لکھے ہیں. پھر آگے جا کے جب ہم دیکھتے ہیں آپ کی جب حکومت آتی ہے تو اس کا اثر ایسا پڑا کہ پھر آپ نے تعلیم کے نظام پہ خصوصی توجہ دی. اس تعلق سے رہنمائی فرمائیں. شکریہ ندا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ عمر حبیب شاہ بحر بر، وہ عمر جن پہ کھل گئے رحمت کے در. واہ. معلم کائنات سے تربیت پانے والے ایسے معلم، ایسے مربی کہ جنہوں نے ایک زمانے کو فیض دیا. واہ. وہ قاضی بھی ہیں، وہ مجتہد بھی ہیں، وہ تجربہ کار سیاستدان بھی ہیں، وہ انصاف پسند حکمران بھی ہیں، وہ نظام ہائے زندگی کو درست کرنے والے جنہوں نے پہلی بار ایک اتنی بڑی سلطنت، اسلامی سلطنت کو ایک نظام عطا کیا. ہر لحاظ سے بیت المال کا نظام، پولیس کا نظام، فوج کا نظام، مساجد کا نظام. تو ہم ان کی شخصیت کے ابتدائی دور پر نگاہ ڈالیں تو جیسے آپ نے بھی کہا کہ صرف 17 لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے. اس وقت جب روم اور یونان کے فلسفے مشہور تھے، آپ دیکھیں تو عرب معاشرے میں اپنے حافظے پر بڑا اعتبار کیا جاتا تھا، جنہیں اپنی زبان دانی پر ناز ہے، فصاحت و بلاغت پر. قصیدے لکھتے ہیں تو سینکڑوں اشعار پر مشتمل ایک ہی بحر میں لکھتے چلے جاتے ہیں. اس معاشرے میں آپ 17 لوگوں میں سے، چنے ہوئے لوگوں میں سے جنہوں نے علم کو اس وقت اپنے لیے پسند فرمایا. واہ. اور علم کی محبت آپ کی جو ہے علم سے وہ ظاہر ہوتی ہے. اس سے پھر آپ دیکھیں تو ہر ایک نے اسلام قبول کیا. حضرت ابوبکر صدیق نے بلایا، اسلام کی دعوت دی گئی. آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیسے اسلام قبول کیا. قرآن مجید کی آیات ربانی جب ان کی قلب پر اور ان کے دماغ پر انہوں نے وہ اپنے معنی اور مفاہیم کو کھولا تو وہ عمر جو ننگی تلوار لے کر نکلے ہیں یکسر بدل جاتے ہیں. یہ ان کا فہم تھا، یہ ان کی وہ صلاحیت تھی کہ جو علم کی گہرائیوں میں اتر جاتے تھے اور اس کو اس گہرائی سے اپنا لیتے تھے. پھر آپ دیکھیں تو ان کی علم دوستی کی اور کئی مثالیں موجود ہیں کہ وہ ہدایات دیتے ہیں، عاملین مقرر کرتے ہیں تو ان کو بھی بار بار یہ کہتے ہیں کہ تم نے اصل تمہاری ذمہ داری ہے قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کرنا، اسلامی طرز فکر کو دینا، سنت نبی کا احیاء کرنا ان علاقوں میں جہاں نو مسلم ہیں، جہاں نان مسلمز ہیں. اور آپ دیکھیں تو ایک بڑا رول ان کا رہا کہ جو اسلام چرکن غربن پھیلا، کیونکہ آپ ایسے افسر مقرر کرتے تھے فوج کی چھوٹی چھوٹی ٹولیوں پر بھی کہ جو وہاں جاتے تو اسلام کے نمائندہ ہوتے. اب جب نان مسلمز آتے اور ان لوگوں کا اخلاق اور کردار دیکھتے تو فوراً دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے. ایک اور جو بڑا فیکٹر رہا وہ یہ کہ جو نو مسلم ہیں اور نان مسلمز ہیں، ان جب اسلامی سلطنت پھیلی ہے اور انہوں نے آپ لوگوں کے مطلب مسلمانوں کی فوج کو اور مسلمانوں جو وہاں آئے تاجر لوگ آئے ان کے اخلاق و کردار کو دیکھا اور امن اور سکون ملا انہیں تو انہوں نے تجارت کو ترقی دی، زراعت کو ترقی دی، صنعت و حرفت کو ترقی دی، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی اہتمام بھی فرماتے ہیں. یہ تو ایک پہلو ہے کہ آپ اس سے دیکھیں اسلام کی اشاعت تیزی سے ہو رہی ہے اور علوم و فنون کو ترقی مل رہی ہے کیونکہ ان علاقوں میں امن اور سکون قائم ہو گیا ہے. ذمیوں کے حقوق پر آپ بہت زیادہ زور دیا کرتے تھے اور ان نان مسلمز کی حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے. آہستہ آہستہ وہ سب دائرہ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے اور انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کیا. جو آلریڈی ان کے پاس تین قوتیں، ان قوتوں کو بڑھاوا ملا اور آپ نے ان کی سرپرستی کی. دوسری طرف آپ دیکھیں تو مذہبی تعلیم کے لیے آپ نے بطور خاص اہتمام کیا.
مساجد کا قیام، مساجد میں مؤذن اور معلم کا تقرر، ان کی تنخواہوں کو مقرر کرنا، اور اچھی تنخواہیں، بہت اچھے روزینے مقرر کیے. پھر اسی طرح تنخواہیں بڑھائی تھیں آپ نے. ہاں جی. اور پھر آپ دیکھیں تو مساجد میں یوں ہوتا تھا، دمشق کی ایک مسجد کا حال میں آپ کو سناؤں تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں مقرر کیا گیا. 10 افراد کی ٹولیاں ہوتی تھیں اور 10 افراد پر ایک قاری مقرر ہوتا تھا، اور پھر ان میں سے جو قرآن پاک کا حفظ کر لیا کرتے وہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقہ درس میں آ جاتے، جس سے آگے تعلیم شروع ہوتی اس مسائل کی اور احادیث کی اور فقہ کی. اور ایک مسجد میں ایک مرتبہ طلبہ کو گنا گیا تو 1600 طالب علم ایک مسجد میں موجود تھے. گویا ایک ایسا جال بچھا دیا مکاتب کا، مدارس کا، کہ جن سے قرآن مجید کی تعلیم مل رہی ہے، فقہ کی تعلیم مل رہی ہے، احادیث نبوی کی تعلیم مل رہی ہے، اور لوگ آ رہے ہیں اور اسلام سے بیروار ہو رہے ہیں، اسلام کی طرز فکر سے آگاہ ہو رہے ہیں. تو یہ آپ کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ آپ نے صرف فتوحات نہیں کی بلکہ ان سلطنتوں کو ایسے سنبھالا ہے، ان ریاستوں کو، ان علاقوں کو، کہ وہاں پر اسلام گہرائی میں اترتا چلا گیا. سبحان اللہ. بہترین قائدانہ صلاحیتوں کے مالک، اور ایسے کہ آج بھی ان کے لاز اغیار پڑھتے بھی ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں کہ جو آپ نے دنیا کو دیے ہیں. تو بہت بہترین نام اور بہت بہترین کام ہیں آپ کے. فضائل عمر میں ایک بریک لے رہے ہیں، درود پڑھتے رہیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فضائل عمر کے ساتھ یہ ذرہ ناچیز اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ARYQ TV کے ان ستاروں کے ساتھ کہ جنہیں آپ سننا چاہتے ہیں، کہ جن کی خوبصورت آواز کے آپ مداح ہیں، جیسے کہ نورین فائز موجود ہیں ہمارے ساتھ. تو جناب، ہم نے بریک سے قبل جانا کہ آپ مدبرین عرب آپ کا بڑا احترام کرتے ہیں اور اس میں آپ کا شمار ہوتا ہے. اور کیوں نہ ہو کہ جب آپ کی تدبیر کا، کہ جب آپ کی تعلیم کا یہ عالم ہے، اور اس وقت جب صرف 17 لوگوں نے اسلام مطلب تعلیم حاصل کی ہوئی تھی، اصول علم کیا ہوا تھا، تو اس وقت بھی مروجہ علوم پہ آپ کو دسترس حاصل تھی. ایسے اشخاص میں آپ کا شمار ہوتا ہے. تو آپ نے پھر نظام تعلیم پہ، نظام خلافت کی باغدور سنبھالنے کے فوراً بعد خصوصی توجہ دی. ایسا ایک دانشور ہی کر سکتا ہے، ایسا ایک حسن تدبیر والا انسان ہی کر سکتا ہے. بات کو آگے بڑھائیں گے اور صفحہ آپ کی سمت آؤں گی. آپ پر عدل و انصاف کو ناز تھا اور آپ کی مثالی جرت اور آپ کی بہادری کے قصے آج بھی مشہور ہیں. زبازد عام اس تعلق سے رہنمائی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے کہ کوئی بھی حکومت چلانے والا لوگوں میں معروف اور اللہ کے نزدیک جو ہے وہ اس کو جو مرتبہ ملتا ہے وہ اس کے عدل و انصاف ہی کی وجہ سے ملتا ہے. اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خلفائے راشدین ہیں، جن کو سب سے پہلے اسلام کی آبیاری کا موقع ملا، یقیناً وہ عدالت کے سب سے بڑے مرتبے پر فائز ہیں کہ امت میں ان کی مثال عادل کوئی نہیں ہو سکتا. پھر اگر شجاعت کی یا بہادری کی بات کریں تو دیکھیں ہمیں 3 مختلف پہلوؤں سے یہاں پر گفتگو کرنی ہوگی. ایک تو وہ بہادری ہوتی ہے جو انسان صف اول میں رہ کر اور کفار کے خلاف جہاد کرتا ہے، باطل قوتوں کے خلاف جہاد کرتا ہے. اور اس مقام پر اگر ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں کوئی غزوہ ایسا ہے ہی نہیں جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شامل نہ ہو اور صف اول میں موجود نہ ہو. پھر اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ باطل قوتوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلا اس کا جو مظاہرہ کر رہے ہیں وہ تو جب اسلام قبول کیا ہے اسی وقت سب سے پہلے ابو جہل کے گھر پہ تشریف لے گئے اور دروازہ بجایا، اور جب وہ باہر آیا تو واپس دروازہ بند کر کے اندر گیا اور اندر سے کہہ رہا ہے کہ اسلام نہ لانا اور دین قبول نہ کرنا. معلوم یہ ہوا کہ جب پتہ چل گیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان قبول کر چکے ہیں تو اب سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے. حالانکہ اہل عرب میں وہ بھی ایک بہادر شخص مشہور ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 2 لوگوں کے لیے دعا مانگی تھی، اس میں سے دوسرے ہیں بالکل، اور اللہ رب العزت کا محبوب قرار دیا. تو یہ شجاعت کا عالم تو یہ شروع سے بلکہ قبل از اسلام ہی ہمیں نظر آ رہا ہے. پھر اسلام نے کیونکہ جب دین کا اللہ رب العزت کے دین کو قبول کر لیا جائے
اور روحانی طاقتیں مضبوط ہو جاتی ہیں تو پھر شجاعت اور بہادری کا عالم ظاہر ہے کہ وہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے جو پہلے کبھی اسلام سے قبل ہوا کرتا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبتیں آپ کو مل رہی ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح فتوحات کا سلسلہ جاری ہے اور کثیر ممالک کو فتح بھی فرما رہے ہیں۔ یقیناً یہ آپ کی شجاعت کا ہی ثمرہ ہے کہ آپ اتنے بڑے بڑے ممالک کو فتح فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم دوسرے پہلو سے اگر گفتگو کریں تو کوئی شخص آپ کے سامنے جب کسی بات کو کر رہا ہے، چاہے وہ بڑا ہو آپ سے یا چھوٹا ہو، حق بات کو قبول کرنا یہ بھی بہت بڑی بہادری ہوتی ہے۔ ہر شخص حق بات کو قبول نہیں کرتا، بعض اوقات تو ہم بڑوں سے بات سن کے اس کو قبول نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بالکل وہ بہادری کا مظاہرہ نہیں ہوتا، وہ شجاعت نہیں ہوتی، وہ جرت ہمیں نظر نہیں آتی ہے عام طور پر، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں۔ آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ اگر بالفرض میں دین اسلام کی مخالفت پر کوئی بات کروں یا صحیح نہ رہوں تو تمہارا کیا رویہ ہوگا؟ اب عوام میں سے لوگ کہہ رہے ہیں، جو دیگر لوگ آپ کے سامنے موجود ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو تلوار کے زور پر صحیح کر دیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جملہ اس وقت آپ یہاں پر میں عرض کرنا چاہوں گی، تاریخی جملے ارشاد فرمائے کہ اگر میری رعایا میں، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ایسی رعایا عطا فرمائی کہ اگر میں بھی غلط ہوں گا تو یہ مجھے صحیح کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور حق کے خلاف اگر بات ہو رہی ہوگی تو یہ اپنی آوازوں کو بلند کریں گے اور اسلام کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر بھی بہادری کا مظاہرہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی آپ سے مرتبے کے اعتبار سے چھوٹا بھی ہے تو اس کی بات کو بھی قبول فرما رہے ہیں۔ آخری بات یہ کہ نفس کے خلاف جہاد کرنا، ایک جہاد وہ ہوتا ہے جو صف اول میں ہو رہا ہے اور دشمنان اسلام کے خلاف ہو رہا ہے، ایک جہاد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے نفس کے خلاف لڑتا رہے اور حق پر قائم رہے اور نیکی پر گامزن رہے اور استقامت کے ساتھ نیکیوں پر گامزن رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس معاملے میں کہ نفس کشی کرنا یا نفس کے خلاف جنگ کرنا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اس میں یہ عمل ہے کہ آپ جس راستے پر چلتے ہیں تو شیطان جو آپ کو، آپ کے نفس کو ابھارنے والا ہے یا آپ کو غلط مشورے دینے والا ہے، وہ راستہ ہی تبدیل کر لیتا ہے۔ آپ کے تقوی کا یہ عالم ہے، تو یہ بھی جی بالکل، تو جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دشمن کے مقابل میں کھڑا ہونا ہے، وہاں پر بھی آپ کی شجاعت اور بہادری بے مثال ہے، اور اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نفس کے خلاف کس طرح لڑ رہے ہیں، وہاں پر بھی آپ کا ہمیں یہ معاملہ نظر آتا ہے۔ اچھا آپ نے امیر المؤمنین خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کی تربیت پہ، بچوں کی تعلیم پہ اور خواتین کے حوالے سے بھی خصوصی اقدامات فرمائے، یہ بھی آپ کی قائدانہ صلاحیتوں میں آپ کو ممتاز و ممیز کرتا ہے۔ تو ان دونوں طبقات جن پہ بیچاروں پہ ویسے ہی کہتے ہیں کہ ان کو کم دیکھا جاتا ہے، ورنہ خیر اس پہ بھی ایک ڈیبیٹ ہے، کیا کہیں گے اس تعلق سے؟ دیکھیے ندا، حوصلہ مند شخص وہ ہے جو تجربہ کار اور مدبر، ہم اسے کہتے ہیں کہ جو ہر پہلو سے اپنی قوم پر دھیان دے، اس کی تربیت پر، اور بچے اور عورتیں ہمیشہ سے اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ بچے آپ دیکھیں تو مستقبل ہوتے ہیں کسی بھی قوم کا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جیسے نظام تعلیم میں بھی بتایا تھا کہ مکاتب کا قیام کیا ان کی تربیت کے لیے، پھر آپ دیکھیں تو ایک مرتبہ ایک شخص کو آپ نے فرمان دیا، اس کو گورنر مقرر کیا، اسی وقت ایک بچہ آیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسے گود میں بٹھا لیا۔ اب جب گود میں بٹھایا تو وہ شخص کہتا ہے کہ آپ اس بچے کو پیار کر رہے ہیں، تو میں نے تو آج تک کسی بچے کو اپنی گود میں نہیں بٹھایا۔ جب آپ نے یہ بات سنی تو نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک، من لا یرحم لا یرحم، جس کے دل میں رحم نہیں اس پہ رحم نہیں کیا جاتا، وہ فرمان اس کو دیا ہوا آپ نے اس کے ہاتھ سے واپس لے لیا، کہ جس کے دل میں بچوں کے لیے محبت نہیں ہے، شفقت نہیں ہے، اسے کوئی افسری کرنے کا حق ہی نہیں ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں تو جنگیں ہوتی تھی ان دنوں، چونکہ بہت زیادہ فتوحات ہوئی، تو ان جنگوں سے بھی ایسے بچے آتے تھے کہ جن کے پیرنٹس کا پتہ نہیں ہوتا تھا، آپ نے ان بچوں کی خصوصی تربیت کا اہتمام کیا، ان کے لیے باقاعدہ یتیم خانے کھلوائے گئے، جہاں پر ان بچوں کو نہ صرف رکھا گیا، بہترین ان کے لیے خوراک کا اہتمام کیا، بلکہ ان کی تربیت اور ان کی تعلیم کا بھی اہتمام خصوصی طور پر کیا گیا۔
اسی طرح غلاموں کی تربیت کا اہتمام کیا، اور آپ سخت ناپسند فرماتے تھے کہ مجلس میں یا کسی بھی جگہ ان کو کم تر سمجھا جائے۔ آپ دیکھیں تو آپ نے ایک جگہ پوچھا لوگوں سے کہ تم مؤذن کسے مقرر کرتے ہو، تو پتہ چلا مملوک اور غلام جو ہوتے ہیں، تو آپ کو سخت غصہ آیا، آپ غضبناک ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ پر اتنی ذمہ داریاں نہ ہوتی تو میں اذان کی ذمہ داری خود لے لیتا۔ تو آپ ایک لوگوں کی تربیت بھی ساتھ فرما رہے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں آپ نے بھی جیسے شروع میں ذکر کیا کہ عورتوں پر خصوصی توجہ دینی، اور آپ نے مجاہدین کو منع کیا کہ اہل کتاب خواتین سے نکاح نہیں کرنا۔ یہ آپ کا ایک اجتہادی فیصلہ تھا کہ اللہ نے اجازت دی ہے، تو آپ نے فرمایا، اس کی آپ نے حکمت بیان کی کہ میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ مجاہدوں کے گھروں میں اگر دوسری خواتین آ گئیں تو ان کے بچوں کی وہ تربیت نہ ہو سکے گی جو مجاہدین کے بچوں کی ہونی چاہیے، اس لیے میں انہیں منع کرتا ہوں۔ پھر آپ دیکھیں تو ایک عورت کی وجہ سے آپ نے سامان اٹھایا جس کا ذکر آپ نے بھی کیا، اسی طرح آپ خبرگیری کے لیے جاتے تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں پیچھے چل پڑا کہ عمر کہاں جاتے ہیں، تو ایک گھر میں داخل ہوئے تو وہاں ایک بڑھیا اپاہج عورت، تو جب وہاں سے نکلے تو کہتے ہیں کہ میں گیا تو میں نے پوچھا کہ یہ شخص کون تھا اور کیوں آیا تھا، تو اس بڑھیا نے کہا کہ یہ ہر روز آتے ہیں، میری خبرگیری کے لیے آتے ہیں، میرے دوا دارو کا اہتمام کرتے ہیں۔ گویا اتنا زیادہ آپ کو خیال ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ مدینہ پاک کے باہر نکلے ہیں قافلوں کی دیکھ بھال کے لیے، تو ایک عورت کے کراہنے کی آواز آئی، آپ گھر سے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت علی کو، جو آپ کی زوجہ ہیں، ان کو لے کر جاتے ہیں رات کے پہر، اور پوچھا ان سے اجازت لی کہ کار ثواب میں آپ اس سر ڈالیں گے۔ آپ اس عورت کے لیے کھڑے رہے، اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی، تو آپ کو اس قدر خیال ہوتا تھا۔ پھر آپ دیکھیے تو جب آپ حق مہر مقرر کرنا چاہتے ہیں 400 درہم، تو اس وقت ایک عورت نے کھڑے ہو کر، اب آپ غور کریں مسجد نبوی کا پلیٹ فارم ہے، وہ سیکریٹریٹ ہے مرکزی، اور اس جگہ پر قوانین بن رہے ہیں، اور اس جگہ پہ جب آپ 400 حق مہر مقرر کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کی حد مقرر کر دی جائے، تو ایک عورت اٹھ کر سورہ نساء کی آیت نمبر 20 پڑھتی ہے کہ اگر انہیں سونے چاندی کے ڈھیر بھی دے دو تو ان سے واپس مت لو۔ تو اس عورت نے کہا کہ آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ جو اللہ نے مقرر نہیں کیا آپ مقرر کریں۔ آپ فرماتے ہیں ایک عورت نے صحیح فیصلہ کیا اور عمر غلطی پر تھا، آپ نے فوراً رجوع کیا۔ تو اس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اس پارلیمنٹ کا حصہ ہے خاتون، اور اس قوانین کے بنانے میں ایک عورت اپنا کردار ادا کری۔ یہ اس کو کیسے موقع ملا؟ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ وسعت تھی، وہ حوصلہ مندی تھی، وہ آپ کا تدبر تھا کہ آپ ان کو شامل کر رہے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ہر بچے کے لیے لازم تھا کہ وہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرے، اور زیادہ تر حفاظ تیار کیے جاتے تھے، اور آپ کا ایک تعلیم کے شعبے میں یہ بڑا کارنامہ تھا کہ آپ کے اس زمانے خلافت میں بہت زیادہ ہزاروں کی تعداد میں حافظ قرآن ہر سال فارغ ہوتے تھے، اور ایک ایک فوج کی جو گروہ ہوتا تھا اس میں 300 حفاظ قرآن موجود ہوتے تھے، کیونکہ ان کا شروع سے بچوں کی تربیت میں قرآن مجید کو لازم کیا گیا تھا۔ تو اس طریقے سے آپ بچوں اور خواتین دونوں کی تربیت کا بھی اہتمام کرتے تھے، ان کے حقوق کی بھی رعایت کرتے تھے، اور ان کے لیے ایک دفعہ ایک اونٹ آیا صدقے کا، تو آپ خود اس کی خدمت کر رہے ہیں، کس لیے کہ یہ بیواؤں اور یتیموں کے لیے ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ جناب خواتین کے حقوق کا آپ نے اتنا خیال رکھا، اور ہماری جو خواتین ویورز ہیں ہم بھی ان کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ایک کلام اس وقت شامل کیا جائے، تو جناب ہم بھی چاہتے ہیں، تو ایک نعتیہ کلام سنائیے ہمیں۔ سرکاری دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، سرکاری دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں تو رخسار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا، سرکاری دو عالم کے رخ پر
روشن ہے محبوب خدا کے جلووں سے ایمان کی آنکھیں روشن ہے بن دیکھے ہی جب یہ عالم ہے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا بن دیکھے ہی جب یہ عالم ہے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر اور جب سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے جب سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے پھر کوئی بتائے آقا کی گفتار کا عالم کیا ہوگا پھر کوئی بتائے آقا کی گفتار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر سبحان اللہ. سرکار دو عالم سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود بھیجتے رہیں گے اور بھیجتے رہیے. ابھی واپس آتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وہ جن کا اسلام لانا عرش تا فرش بشارتوں کی نوید بنا، وہ جن کے نام سے ہی کفار پہ ہیبت طاری ہو جاتی تھی، وہ جو دریائے نیل میں اگر رقع ڈالتے ہیں تو وہ جاری ہو جاتا ہے، لرزہ براندام جن کے نام سے پہاڑ ہو جاتے ہیں جناب، وہ نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق، اور وہ نام ہے جناب امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. فضائل عمر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عالمہ صفا فاطمہ، میں آپ کی سمتاؤں گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صاحب مزار حضرت عمر کی حضور سے محبت، حضور سے تعلق، حضور سے قربت کے تعلق سے بیان فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اطاعت محبت کا پتہ دیتی ہے. واہ. اگر محبت کامل نہ ہو تو کبھی بھی اس قدر اطاعت انسان کر نہیں سکتا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر اطاعت میں کامل نہیں نظر آتا تو اس کا مطلب یہ ہوا وہ اپنی محبت کے دعوے میں ہی جھوٹا ہے. لہٰذا اگر ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اطاعت کو دیکھتے ہیں، کمال درجے کی اطاعت، تو ظاہر ہے کہ محبت بھی اسی لیول کی ہے، تبھی تو یہ اطاعت کمال درجے کی ہمیں نظر آ رہی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ سرکار کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جبہ جو کہ آپ کے پاس موجود تھا وہ حضرت عمر فاروق کو دیا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ جبہ عنایت فرمایا اور فرمایا کہ جبرائیل امی یہ لے کر آئے تھے اور لیکن مجھے منع کر دیا گیا ہے اس کو پہننے سے، سرکار نے یہ فرمایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بس اسی بات کو سن کر ارشاد فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز آپ نہیں پہنیں گے، جس کو آپ ترجیح نہیں دیں گے، میں اس کو کیسے ترجیح دے سکتا ہوں؟ سبحان اللہ. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ اس کو
بیچ دیا جائے یا آگے فروخت کر دیا جائے۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کی قرابت داری ہے، سرکار سے محبت تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ میری قرابت داری بھی جڑ جائے اور ایک رشتہ داری کا معاملہ بھی ہو، اسی لیے اپنی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں دیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی اسی طرح خدمت کریں جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہونے کا موقع ملتا ہے، تو اسی طرح آپ کی جو پیاری بیٹی ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں پیش کر دیں، تاکہ ایک خدمت کا بھی تعلق ہوگا اور قرابت داری بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو جائے گی۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ انتہائی جو ظاہری حلیہ ہے وہ انتہائی خستہ حال آپ نے رکھا ہوا ہے، سادہ سا لباس ہے، اور آپ کو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ کو اللہ رب العزت نے کیا عطا نہیں فرمایا، آپ ایسا کیا کریں، کچھ ایسا لباس پہن لیا کریں جو آپ کے لیے آرام دہ ہو، اور کھانے میں بھی اسی طرح آپ کو کہا کہ آپ تھوڑا اس طرح کا کھانا لے لیا کریں کہ جو آپ کے لیے راحت کا باعث ہو۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت یہ جواب ارشاد فرمایا کہ تم مجھے یہ مشورہ دے رہی ہو، کیا تمہارے سامنے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ نہیں ہے؟ کس طرح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے محبوب ہوتے ہوئے کس قدر سادگی کو اختیار کیا، کیا تمہارے سامنے صدیق اکبر کی ذات نہیں ہے؟ جس طرح انہوں نے سادگی سے زندگی گزاری ہے، خلیفہ ہونے کے باوجود میں بھی اسی سادگی کو اپناؤں گا تاکہ آخرت میں انہی دونوں کا ساتھ مجھے مل سکے۔ یہ ہے محبت جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عمل سے بیان فرما رہے ہیں۔ اسی طرح حسنین کریمین ایک مرتبہ آپ کو اپنا غلام کہہ دیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دوبارہ کہہ دو، تاکہ یہ بات جو ہے اس پر ایک مہر لگ جائے کہ حسنین کریمین اگر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارے غلام ہیں تو بس آخرت میں میری بخشش ہو گئی، اور یہ جملہ ان کا آخرت میں میرے لیے بخشش کا سامان ہو گیا، حالانکہ پہلے ہی بخشائے لوگوں میں شامل ہیں، عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، پھر بھی یہ محبت ہے صرف کہ حسنین کریمین جی بالکل اہل بیت سے آپ جو اگر آپ وہ اس اپنائیت کا اظہار کر رہے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس پر کس قدر خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی محبت کا یہی عالم ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دیگر بھی صحابہ کرام موجود ہیں، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دست اقدس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھام کر چلا کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمرے کی اجازت لینے کے لیے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے بھائی ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنا بھائی فرمایا ہے مجھے، بس یہ میرے لیے دنیا و آخرت میں سب سے زیادہ بہتر جملہ ہے، یہی میرے لیے کافی ہے۔ اور یہ اس طرح سے محبتوں کے اظہار دونوں طرف سے جاری ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی محبت اور اپنی اطاعت کے ذریعے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے قربت کا اور جو اپنی ایک انسیت ہے اس کا اظہار فرما رہے ہیں۔ آپ پیغام ایک جملے میں کیا دیں؟ اسی محبت کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات میں بھی کہنا چاہوں گی کہ جب آپ نے تنخواہیں مقرر کی، روزینے مقرر کیے، تو حضرت عبداللہ بن عمر جو آپ کے بیٹے ہیں ان کو کم دی اور حضرت اسامہ بن زید کے لیے زیادہ مقرر کی، تو وہ بول پڑے، وہ کہتے ہیں کہ میں ان سے زیادہ غزوات میں شریک ہوا ہوں، تو آپ نے ان کی زیادہ کیوں رکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کا باپ تمہارے باپ سے زیادہ حضور کو پیارا تھا، وہ اسامہ بن زید ہے، تم عبداللہ بن عمر۔ تو ہر جگہ آپ خیال رکھتے تھے کہ جب آپ نے تنخواہیں مقرر کی تو صرف نسبت کیا رکھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب زیادہ کون تھا اس کا روزینہ زیادہ مقرر کیا، اور جو دور کے تھے ان کے کم رکھے، سرداروں کے ایون کم رکھے، اور ازواج مطہرات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے سب کے زیادہ۔ تو یہ ایک محبت تھی ان کی۔ اللہ رب العزت ہمیں محبت عطا فرمائے، محبت رسول بھی اور محبت اہل بیت اور صحابہ بھی۔ اللہم آمین۔ بہت شکر گزار ہوں محترمہ امتیاز جاوید خاکری صاحبہ، آپ کی عالمہ صفا فاطمہ، آپ کی محترمہ نورین فائزہ، آپ کی ہدیہ عقیدت، اور پھر اس کے بعد آپ کا خوبصورت کلام جو آپ منقبت ہمیں سنائیں گی کہ لکھی کس طرح جائے منقبت فاروق اعظم کی، حمایت میں ہیں ان کی آیتیں موجود قرآن کی، کبھی قرآن ان کی رائے کی تصدیق کرتا تھا، کبھی ختم الرسل تصدیق کرتے
ان کے فرما کی، انہوں نے وضع فرمائے ہیں وہ منشور وہ آئین، ضرورت بن چکے ہیں جو تمام عالم کے انسان کی، ابھی تو صرف 1400 یا 1400 برس گزرے ہیں، منظر میرے استاد محترم کا کلام ہے، رہے گی حشر تک زوبار قندیل ان کے فیضاں کی۔ محترمہ نورین فائز آپ سے ملتمس ہوں میری جانب سے، فی امان اللہ، السلام علیکم۔ باطل کو حق سے کر دیا فاروق اعظم نے، جدا باطل کو حق سے کر دیا فاروق اعظم نے، علم اسلام کا اونچا کیا فاروق اعظم نے، انہیں کے نام کی تاثیر تھی، لیاقت کی ہیبت تھی، رکے دریا کو جاری کر دیا فاروق اعظم نے، رکے دریا کو جاری کر دیا فاروق اعظم نے، کوئی نبی ہوتے عمر ہوتے، نبی کے بعد گر کوئی نبی ہوتے عمر ہوتے، نبی سے پا لیا یہ مرتبہ فاروق اعظم نے، نبی سے پا لیا یہ مرتبہ فاروق اعظم نے، دعائے مصطفیٰ سے سے دولتیں ماں ملی ان کو، ملا کس کو جو رتبہ لے لیا فاروق اعظم نے، ملا کس کو جو رتبہ لے لیا فاروق اعظم نے، جدا باطل کو حق سے کر دیا فاروق اعظم نے، علم اسلام کا اونچا کیا فاروق اعظم نے۔ السلام علیکم ناظرین، دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے، اور ہاں بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں۔